بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل کے پاس چند گھنٹے رہ گئے، اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہوئی بھی ہے۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران اب کیا کرنے والا ہے، یہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تسلیم کر لیا کہ موجودہ تنازع ایران کی شمولیت کے بعد ان کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہے اور ان کے اب دشمنوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جنرل نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے جنگ بندی کے لیے روس کے ساتھ پہلا آفیشل رابطہ بھی کر لیا۔ یمنی حوثیوں نے ایک اور جہاز اڑا دیا۔ امریکہ اس وقت جو یمنی حوثیوں کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا ہے، یعنی یمنی حوثی بہت آگے بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ غازہ کے مرد و خواتین کی ایک اور تصحیح آمیز ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ غازہ میں لڑنے والے اسرائیلی عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، جنہیں اسرائیل منتقل نہ کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، کہیں ان فوجوں کو اسرائیل جانے سے بیماری پورے اسرائیل میں ہی نہ پھیل جائے۔ تو اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، آپ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ غازہ کے مرد و خواتین کی ایک اور تصحیح آمیز ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد اسرائیل کا اصل چہرہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو میں انہوں نے اپنے ہی چہرے سے نقاب اتارا اور دنیا کو اصلی چہرہ دکھا دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسٹیڈیم میں بچے اور بڑے مردوں کو برہنہ کر کے قطار میں کھڑا کیا گیا۔ اسرائیل کی قید سے چھوٹ کر واپس غازہ آنے والے فلسطینیوں نے بدترین تشدد کے حوالے سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ برہنہ کر کے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، غیر انسانی حربے استعمال کیے گئے اور واضح رہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے بھی اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، اور جن کے ساتھ انسانی ہمدردی کے سلوک کی ویڈیو عالمی میڈیا نے بھی نشر کی تھی۔ اور دوسری جانب اسرائیلی فوج نے پیر کے روز مغازی مہاجرین کیمپ پہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے کل 250 فلسطینی شہید ہوئے۔ تو فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,674 ہو گئی ہے، جبکہ 54,536 فلسطینی زخمی ہیں۔ تو اگر غازہ کی مجموعی آبادی کو سامنے رکھ کے شہادتوں اور زخمیوں کو دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً غازہ کی کوئی فیملی، کوئی خاندان محفوظ نہیں، یا تو کوئی نہ کوئی شہادت ہے یا پھر کوئی نہ کوئی زخمی، لیکن عالمی برادری لمبی چادر تان کے سوئی ہوئی ہے۔ غازہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، جنہیں اسرائیل منتقل نہ کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں ان فوجوں کے اسرائیل جانے سے یہ بیماری پورے اسرائیل میں نہ پھیل جائے۔ اور غازہ سے واپس لوٹنے والے اسرائیلی فوجی انفیکشن سے ہلاک ہوا ہے، جس کے بعد طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیلی فوجی غازہ سے خطرناک فنگل انفیکشن اسرائیل لے کے آ رہے ہیں۔ تو طبی ماہرین کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اسرائیلی فوجوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے والا یہ فنگل انفیکشن دیگر شہریوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہترین علاج کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود اس فنگل انفیکشن کے ریزسٹنٹ ٹریٹمنٹ ہونے کے باعث دیگر اسرائیلی شہریوں میں پھیل سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہترین علاج کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود یہ فوجی جو ہے اس کی جان نہیں بچا سکے اس فنگل انفیکشن سے، اور وہ مر گیا۔ اسرائیلی فوج نے تاحال فوجی کی ہلاکت کا سبب ظاہر نہیں کیا، تاہم یہ اعتراف کیا کہ غازہ سے واپس لوٹنے والے کچھ زخمی فوجی ان کو خاص قسم کا فنگل انفیکشن ہے، اور ظالم دنیا کی پکڑ میں آئے نہ آئے، خدا کی پکڑ میں تو لازمی آتا ہی ہے نا۔ تو اسرائیل نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے جنرل نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس حماس کا کوئی حل نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے جنگ بندی کے لیے روس کے ساتھ پہلا آفیشل رابطہ کیا۔ تو اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ جنرل نے اسرائیلی فوج کی صلاحیتوں کا پردہ فاش کیا۔ جنرل برک کے مطابق غازہ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجی اہلکار اور افسران سے جو ان کو معلومات ملی ہیں، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ IDF کے ترجمان اور عسکری تجزیہ کار غازہ میں دو بدو لڑائی کے دوران حماس کے ہزاروں جنگجوؤں کی ہلاکت کی جھوٹی خبریں دے رہی ہیں، اور اس کے برعکس حماس کے لوگوں کی شہید ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور غازہ میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسرائیلی فوجی حماس کے بمز اور ٹینک شکن میزائلوں کا شکار ہوئے، اور اسرائیلی فوج کے پاس اس وقت حماس کے اراکین کو ختم کرنے کے لیے کوئی مؤثر طریقہ نہیں۔ حماس کے لوگ سرنگوں میں چھپے ہوتے ہیں، صرف بم نصب کرنے، دھماکہ خیز مواد کا جال بچانے یا اسرائیلی ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں پہ میزائل فائر کرنے کے لیے سرنگوں سے باہر آتے۔ تو سابق اسرائیلی فوجی افسر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان اور اعلیٰ دفاع حکام جو ہیں، جنگ کی دھول چھٹ جانے اور حقیقی تصویر واضح ہونے سے پہلے جنگ کو ایک عظیم فتح کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے نامہ نگاروں کو غازہ میں مبینہ فتح دکھانے کے لیے لا رہے ہیں۔ دراصل وہ صرف شیخیاں بگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ قصہ 7 اکتوبر کے حماس کے آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے
اسرائیلی حکام اور سابق فوجی دنیا کو باور کراتے تھے کہ اسرائیل کی فوج مشرق وسطیٰ کی سب سے مضبوط ترین فوج ہے جس نے اپنے دشمنوں کو روکے رکھا ہے۔ تو غزہ میں موجود مزاحمت کاروں کی سرنگوں کے حوالے سے سابق اسرائیلی جنرل کا کہنا تھا کہ ان کی تباہی میں کئی سال لگیں گے اور اس میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج اب خود سینکڑوں کلومیٹر گہری سرنگوں کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے۔ ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہ حماس پر قابو پانے کا وہم تھا۔ زیر زمین جنگ کے لیے مطالعہ، منصوبہ بندی اور مناسب ساز و سامان تیار کرنے کی ضروریات کو نظر انداز کیا۔ غزہ میں لڑنے والے افسران بتاتے ہیں کہ حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی بمباری کے باوجود حماس کو دوبارہ کھڑا ہونے سے روکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو 7 اکتوبر کو کہہ دیا تھا کہ اب فلسطینی تنظیم اسرائیل یا امریکہ کے قابو میں نہیں آنے والی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو 7 اکتوبر کو ہی کہہ دیا تھا کہ اب فلسطینی تنظیم اسرائیل یا امریکہ کے قابو میں نہیں آنے والی، لیکن دنیا کے تمام ظالموں کے اندر آپ کو ایک بات مشترک ملے گی، ظالم بڑا ضدی ہوتا ہے اور اپنے غرور و تکبر میں غرق ہو کے فنا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ قدرت ظالم کو شاید اندھا کر دیتی ہے۔ یمنی حوثیوں نے ایک اور جہاز اڑا دیا ہے۔ امریکہ اس وقت یمنی حوثیوں کے سامنے بالکل بے بس ہے اور ان کی آگے بھی بہت کچھ کرنے جا رہی ہے۔ ریڈ سی کے اندر امریکہ کی تمام تر تدبیریں، چالاکیاں اور ہوشیاریاں ناکام ہیں۔ امریکہ کو شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میڈیا پر بھڑکے مارنے، جھوٹ بولنے کے باوجود وہ اتنا کمزور ہے۔ حماس اب 7 اکتوبر کو تاریخ بدل ڈالی، لیکن جو تاریخ یمنی حوثی لکھ رہے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ نے یمنیوں کے خلاف کثیر ملکی فوجی اتحاد بنانے کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یمنی حوثیوں کی خلاف کارروائی سے پہلے ہی امریکی اتحادی ایسے بھاگنے لگے جیسے نالائق بچے اسکول سے نہیں بھاگ جاتے۔ ایک ایک کر کے تمام اتحادیوں نے یا کافی اتحادیوں نے معذرت کر لی ہے اور اس سچکولے کھاتے ہوئے کشتی سے اتر گئے، جس کے بعد حوثیوں نے براہ راست امریکی فوج کو للکارنا شروع کر دیا اور امریکی فوج کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی۔ تو امریکہ نے اس میں بھارتی جہاز کے نشانہ بنانے والا کھیل تو کھیلا، لیکن اس کا انجام بھی پہلے والے معاملات سے کچھ فرق تو نہیں نکلا۔ ایران اور بھارت کے تعلقات ان میں پچھلا ایک ویلاگ بڑا تفصیلی کر چکا ہوں، یہ دال تو اب نہیں گلنے والی۔ تو امریکہ تب حیران ہوا جب اس نے اپنی ساری قوت اور ٹیکنالوجی ریڈ سی کے اندر لگا دی اور اس میں اسرائیلی فوج بھی اس کی مددگار بن گئی، لیکن اس کے باوجود یمنی حوثی جو ہیں انہوں نے کامیابی کے ساتھ اسرائیل جانے والے جہاز کو تباہ کر۔ اب انہوں نے اسرائیل جانے والے ایک بڑے بحری جہاز کو جو کہ ہنگامی سطح پہ اسرائیل سامان لے کے جا رہا تھا، اس کو وارننگ دی کہ آپ پر 30 سیکنڈ کا وقت ہے، جہاز کا رخ بدل دیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جہاز کے عملے نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حفاظت یقین دہانی ان کو تھی اور امریکی فوج اس وقت مسلسل جہاز کی نگرانی بھی کر رہی تھی، لہٰذا جہاز کے عملے نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد یمنی حوثیوں نے 2 سیکنڈ کے وقفے سے جہاز کو 3 دفعہ وارننگ دی اور پھر اگلے ہی لمحے جہاز کے ٹکڑے پورے سمندر میں پھیل گئے۔ اس بعد امریکی اور اسرائیلی فوج محض بے بسی کی تصویر بن کے رہ گئی اور وہ امریکی پریشان ہے کہ اس کی پوری طاقت ایک تنظیم کو نہیں روک پا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایران، روس اور چائنا جیسی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ تو رہتی کیسیتی کسر جو ایران کی دھمکی نے پوری کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شام کے اندر اسرائیلی بمباری میں اپنے جنرل کی ہلاکت کے بعد ایک دھمکی دی ہے کہ اب اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ایران کی کارروائی اسرائیل کے لیے بڑی سرپرائز ہوگی۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دن بدن اسرائیل کے دشمنوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر ایران جیسی طاقت براہ راست اسرائیل کے خلاف وہ کارروائی کرتی ہے تو اسرائیل کی سلامتی کو شدید ترین خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو امریکہ کی مشکلات میں فوری طور پہ کمی ناممکن دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے ایران کو ایک اور مستقل خطرہ قرار دے دیا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، لائک بھی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔